ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہادت پر سوگ، 7 روزہ تعطیل، جانشین کا انتخاب کرنے کے لیے آئینی عمل جاری، 3 رکنی عبوری کونسل قائم، ایرانی صدر مسعود پزشکیان، چیف جسٹس غلام حسین، علی رضا عرافی بھی شامل۔ عبوری کونسل ریاستی امور کی نگرانی کرے گی۔ کونسل نئے سپریم لیڈر کے انتخاب تک عبوری قیادت کے فرائض انجام دے گی۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں انتقام لینا فرض سمجھتے ہیں۔ سپریم لیڈر کا قتل اسلامی دنیا کی تاریخ کا اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا۔ امریکہ اور صہیونی قوتوں کو اس اقدام کی قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں آیت اللہ خامنئی کی بیٹی، داماد اور نواسہ بھی شہید۔ بشیر علی شمخانی، ایرانی آرمی چیف عبدالرحیم موصوی، وزیر دفاع امیر ناصر زادہ اور پاس ترن انقلاب کے کمانڈر محمد باقپور نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ سابق ایرانی صدر محمود احمدی چند ساتھیوں سمیت حملوں میں جاں بحق ہو گئے۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے نئے حملے، مہران میں فورسز کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ، 43 ایرانی سیکیورٹی اہلکار شہید۔ بمباری سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ تہران میں قصر انٹرسیکشن و ناک اسکوائر پر میزائل حملے، تہران کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو آفس پر بھی بمباری، ایران کے قومی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹرز کے کچھ حصوں پر حملے کیے گئے۔ پینٹاگون نے ایرانی فوج پر میزائل حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ فوجی اہداف اور میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں فضائی حدود اور انٹرنیٹ سروس معطل، فضائی حدود بھی بند۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکے، حملوں میں پولیس اسٹیشن اور اسپتال کو نشانہ بنایا گیا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق حملے میں متعدد افراد جاں بحق، کئی ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو کارروائیاں بھی جاری۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے، 100 سے زائد میزائل اسرائیل کے مختلف شہروں پر داغ دیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یروشلم میں میزائل گرنے سے 7 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران سے میزائل داغے جانے کا علم ہے، دفاعی نظام فعال ہیں اور عوام کو شیلٹرز میں رہنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ ایران میں 1000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں بڑے پیمانے پر فضائی حملے جاری ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے جن اہداف کو نشانہ بنایا ان میں پاس ترن انقلاب کا ہیڈ کوارٹر شامل ہے۔ IRGC ایروسپیس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی بیلسٹک میزائل سائٹس، ایرانی بحریہ کے جہازوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران فوج کے 7 کمانڈر شہید ہوئے۔ ایرانی حملوں میں 9 اسرائیلی شہری اور 3 امریکی فوجی ہلاک۔ مقبوضہ بیت المقدس دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے بیت شمیش میں ایرانی میزائل حملہ، 9 اسرائیلی شہری ہلاک، 27 زخمی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق حملے میں 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ امریکہ کا فوجی آپریشن میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی اعتراف۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایپک فیوری آپریشن میں 5 امریکی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ ایران کا امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر 4 بیلسٹک میزائل سے ہمراہ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق حملے میں بحری جہاز کے انجن روم میں آگ لگ گئی۔ خلیجی ملکوں میں امریکی اڈے ایران کا نشانہ، کویت، عراق، دبئی، دوحہ اور بحرین میں میزائل داغ دیے۔ ایرانی حملوں میں UAE میں 3 افراد جاں بحق، 58 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور ایک نیپالی شہری شامل۔ کویت میں ایرانی میزائل حملوں میں ایک شخص جاں بحق، 32 زخمی ہو گئے۔ ایران کے بحرین پر بھی حملے۔ بحرینی وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ منی سلمان کے قریب ایران نے بحری تنصیب کو نشانہ بنایا۔ سول ڈیفنس آگ پر قابو پانے کے لیے کارروائیاں کر رہا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق 165 بیلسٹک، 2 کروز میزائل، 541 ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کیا۔ 152 بیلسٹک، 2 کروز میزائل فضا میں تباہ کیے گئے۔ 13 میزائل سمندر میں گرے۔ ایران کے 311 ڈرونز کو ناکارہ بنایا۔ 21 ڈرونز شہری علاقوں تک پہنچے۔ متحدہ عرب امارات کے ساحل کے قریب بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل لگنے سے بحری جہاز میں آگ لگ گئی۔ عراق میں اربیل ایئرپورٹ کے قریب امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ۔ امریکی فضائی دفاعی نظام نے ڈرون کو ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔
متحدہ عرب امارات اور ایران میں کشیدگی بڑھ گئی، سفارتی تعلقات معطل، یو اے ای کا تہران میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان، سفیر سمیت سفارتی عملے کی واپسی کا فیصلہ، اماراتی وزارت خارجہ کی ایرانی میزائل حملوں کی مذمت، کہا سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کیا، حملے یو اے ای کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے خلاف ہیں۔ یو اے حکام کے ایران حملوں کے بعد ہنگامی فیصلے، پیر اور منگل کو سٹاک مارکیٹس بند رکھنے کا حکم، ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج اور دبئی فائنینشل مارکیٹ 2 دن بند رہیں گی، کیپٹل مارکیٹس اتھارٹی کا حالات پر مسلسل نظر رکھنے کا اعلان، امارات کی مارکیٹس میں اربوں ڈالر کے اثاثے عارضی طور پر معطل ہیں، دوسری جانب سعودی عرب کے بینچ مارک انڈیکس میں 4% سے زائد کمی، عمان کے انڈیکس میں 3% جبکہ مصر میں 5.44% کمی، کویت نے اسٹاک ٹریڈنگ مکمل طور پر معطل کر دی، خطے میں معاشی دباؤ اور سرمایہ کاروں میں تشویش بڑھ گئی۔ ایران پر حملوں کے بعد آبنائے ہرمز پر دستور بند، مشرق وسطی میں آئل شپنگ سرگرمیاں سست، سینکڑوں جہازوں کی آمد و رفت رک گئی، آبنائے ہرمز کے پار خلیجی پانیوں میں 150 سے زائد آئل ٹینکرز لنگر انداز، تیل اور ایل این جی ٹینکرز بھی شامل، ایران، عراق، کویت اور یو اے کے قریب درجنوں کارگو جہاز جمع، سعودی عرب، قطر اور عراق کے ٹینکرز بھی شامل، آبنائے ہرمز کی بندش سے یو اے ای اور عمان کے ساحلوں پر 100 مزید ٹینکرز رک گئے، اہم تجارتی گزرگاہ سے روزانہ 21 ملین بیرل خام تیل کی ترسیل ہوتی ہے جو دنیا کی تقریباً 20% توانائی کی طلب ہے، 114 سے 122 بحری جہاز روزانہ ٹرانزٹ کرتے تھے۔ یو اے ای اور قطر کی فضائی حدود بند ہونے کے بعد برطانوی شہریوں کا انخلاء چیلنج بن گیا، برطانوی میڈیا کے مطابق خلیجی ممالک میں پھنسے برطانوی شہریوں کی تعداد 76,000 سے زائد ہے، برطانوی حکومت کی سعودی عرب کے راستے بڑے فضائی آپریشن کی تیاری۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایرانی عوام سڑکوں پر، تہران میں سوگوار عوام انقلاب سکوائر پر جمع، اصفہان شہر میں بڑا مظاہرہ، امریکہ کے خلاف نعرے بازی، عراقی دارالحکومت بغداد میں ایران کے حمایتی مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز آمنے سامنے، عراقی سیکیورٹی فورسز کا مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال، امام رضا کے روزے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا، عراق میں مقدس روزوں پر سرخ لائٹیں روشن، خامنائی کا آخری پیغام سوشل میڈیا پر شیئر، ان کا کہنا تھا ایرانی قوم اسلامی اسباق جانتی ہے، ایرانی قوم کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، خامنائی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں شہریوں کا امریکہ کے خلاف احتجاج، امریکی سفارت خانے کا گھیراؤ، پیٹرول بم برسائے، پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ روسی صدر پوٹن کا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر اظہار افسوس، ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے نام تعزیتی خط لکھا، سپریم لیڈر اور اہل خانہ کی شہادت پر گہرا رنج اور غم ہے، آیت اللہ خامنائی کو روس میں ایک مدبر رہنما کے طور پر یاد رکھا جائے گا، خامنائی کا روس ایران تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری میں اہم کردار رہا، ایران پر حملے انسانی اخلاقیات اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، چین کی امریکی اور اسرائیلی حملے میں سپریم لیڈر کی شہادت کی شدید مذمت، بیان میں کہا کہ خامنائی کے قتل کا ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے، اقدام یو این منشور بین الاقوامی تعلقات کے بنیاد ضوابط کی خلاف ورزی ہے، کشیدگی میں اضافہ اور فوجی کارروائیاں فوری روکی جائیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد کراچی سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں احتجاج، حکومت سندھ کا احتجاج میں اموات پر اظہار افسوس، کہا افسوسناک صورتحال میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے، واقعے کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی JIT بنا دی، اسلام آباد، لاہور، پشاور سمیت مختلف شہروں میں احتجاج پرامن طور پر اختتام پذیر، تمام راستے کھول دیے گئے، ٹریفک رواں دواں۔